شعر سے متعلق جو تفصیلات آئی ہیں اس میں کس قسم کے اشعار کی مذمت کی گئی ہے یہ بات بھی واضح ہو گئی. لیکن اگر اشعار نعت مدح یا اسلامی مضامین کے اوپر مشتمل ہو تو ان کی مطلق مذمت نہیں ہے. چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا الشعر کلام حسنہ حسن و قبیحہ قبیح، کہ شعر بھی ایک کلام ہے، اچھے مضامین پر مشتمل ہوگا تو اچھا ہوگا اور خراب مضامین پر مشتمل ہوگا تو خراب ہوگا. یہ صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شاعری نہیں سکھلائی، لیکن مطلق شعر کی مذمت ثابت نہیں ہے. عرب کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کے اندر حجوں میں اشعار کہتے تھے، بلکہ بعض بدبخت وہ تھے کہ جنہوں نے اشعار کہے، اپنی باندیوں کو یاد کرا دیے اور وہ بازاروں کے اندر اس کو گاتی پھرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حاجہم، تم ان کے حجوں کا جواب دو. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ آپ اجازت دیں تو میں اشعار کے اندر ان کے حجوں کا جواب دوں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے نسب کے اوپر طعن کرتے ہیں، تم مجھ کو ان میں سے کیسے نکالو گے؟ انہوں نے فرمایا آپ کو اس طرح اس میں سے نکال لوں گا جس طرح آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، کہ آپ کی شخصیت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ممبر نصب کروایا اور دعا فرمائی اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان کی مدد فرما روح القدس کے ذریعے، یعنی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے. تو یہ جو اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور مشرکین کے جواب میں کہے گئے ہیں، اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں امن یحجو رسول اللہ منکم ویمدحہ ویمسرہ سواء، کیا جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کرتا ہو اور جو شخص آپ کی تعریف کرتا ہو اور آپ کی مدد کرتا ہو، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. اچھے اشعار پر اگر، اچھے مضامین پر اگر شعر مشتمل ہو تو وہ اور دیگر اچھے کلام کی طرح قابل قدر ہے. چنانچہ طبقات ابن سعد میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے جو واقعات لکھے ہیں تو اس میں حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم کی لمبے لمبے قصیدے ہیں جو آپ کے وفات کے اوپر انہوں نے کہے ہیں، جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور شعر ہے صبت علیہ مصائب اللو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہ، شعر ہے یہ. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلق شعر کی مذمت نہیں ہے، بلکہ انہی اشعار کی مذمت ہے جس میں خیالی پلاؤ پکایا گیا ہو، جھوٹی باتیں بیان کی گئی ہوں، مبالغہ آرائی کی گئی ہو. یہ تو آپ نے مرقات کے اندر بھی پڑھ لیا ہے، منطق کی کتاب میں در شعر مپیچ و در فن او چو اکذب اوست احسن او. شعر شاعری کے چکر میں مت پڑو، کیونکہ سب سے اچھا شعر وہ کہلاتا ہے جو سب سے جھوٹا ہو. اور شاعروں کے یہاں شعر کی تعریف یہ ہے کہ جس میں کوئی عجیب مضمون بیان کیا گیا ہو. اس لیے اگر بالکل سچی بات کہہ دی جائے تو چاہے ردیف قافیہ ہو، اس میں وزن بھی صحیح ہو، لیکن اس کو شعر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتی ہے کہاں شعر ہوا.
دندان تو ہما در دہانن اور چشمان تو زیر ابروانن. سچی بات ہے. دندان تو ہما در دہانن، تمہارے سارے دانت منہ کے اندر ہیں اور تمہاری آنکھیں بھاؤں کے نیچے ہیں. کہ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کون سا شعر ہے؟ شعر اس لیے نہیں کہ بالکل سچی بات کہی ہے، اور اگر جھوٹی بات کہی جائے تو واہ 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 واہ. رونے پہ چشم تر میری باندھے اگر کمر، کیسی زمیں فلک پہ ہو پانی کمر کمر. یعنی رونا شروع کریں تو اتنا آنسو نکلے گا کہ پوری زمین تو ڈوب ہی جائے گی، آسمان پر بھی اتنا پانی ہو جائے گا. یہ شعر ہے. بڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. اب یہ زمین پہ بیٹھے ہوئے آسمان کو جلا رہے ہیں. اسی طرح جو اپنے محبوبوں کی مدح کرتے ہیں، کمر غائب ہو جاتی ہے. صنم سنتے ہیں تم کو بھی کمر ہے، کہاں ہے، کس طرف کو ہے، کدھر ہے، تلاش کرے مل ہی نہیں رہی ہے. تو یہ اس طرح کی جو شاعری ہوتی ہے جھوٹ پہ اور مبالغہ آرائی پہ مبنی، اس کی مذمت کی گئی ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ ہمارے اکابر میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پورا مجموعہ ہے کلام، فارسی کے اندر ان کا کلام ہے. مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے قصیدہ بہاریہ بہت مشہور نعت ہے. اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ عربی، فارسی، اردو تینوں زبان کے اندر اس کے اشعار تھے. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عرفان عارف پورا مجموعہ ہے جس کے اندر اردو، عربی، فارسی سب زبان کے اشعار موجود ہیں. اور مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہد قدرت کے نام سے ان کی، وہ ارمغان اہل دل کے نام سے پورا ان کا مجموعہ ہے. لیکن یہ سارے اشعار دینی مضامین کے اوپر اور معرفت کے مضامین پر مشتمل ہیں. اس لیے شاعری کی جو مذمت ہے تو وہ ان اشعار کی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا الشعراء یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون. یہ ہے ان کی مذمت کی وجہ. ہر وادی خیالی کے اندر وہ ٹکر مارتے پھرتے ہیں اور وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں. صرف زبانی دعویٰ ہوتا ہے، ہوائی قلعے بناتے ہیں اور اڑاتے ہیں اور کام کچھ نہیں کرتے. اس لیے ان کے مذمت کی گئی ہے. اور جو صحیح اشعار کہنے والے ہیں، جیسے میں نے ابھی نام لیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے بھی اشعار ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا پورا مجموعہ ہے دیوان علی کے نام سے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر تو ابھی آپ نے سنا. اگر شعر علماء کے لیے قابل مذمت نہ ہوتا تو میں لبیب سے بڑا شاعر ہوتا. لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا دیوان موجود ہے دیوان علی کے نام سے، اشعار ہیں ان کے. شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی. یہ بھی شعر ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. مطلب یہ کہ ایک طرف ایک پہلو پر نظر ہو اور آپ مطلق آنکھ بند کر کے اہل حق علماء جو ہیں ان کے جو اچھے اشعار ہیں اس کے اوپر وہی فتویٰ لگانے لگے، ایسا نہیں ہونا. ہاں، شعر کے اندر اتنا مشغول ہو جانا کہ بس وہی دن رات کا مشغلہ بن جائے، یہ بھی غلط ہے. چنانچہ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَأَن يَمْلَأَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَمْلَأَ بَطْنَ شِعْرًا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے جو اس کے پیٹ کو گلا ڈالے، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ اس کا پیٹ شعر سے بھرا ہوا ہو. یہ اسی طرح کے اشعار ہیں کہ جو لغویات کے اوپر مشتمل ہوں. اور اگر اچھے مضامین ہیں، نعت ہے، حمد ہے، منقبت ہے. اب دیکھیے امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں گلستہ ہے اسی کے ساتھ بوستہ بھی ہے، بندنامہ عطار ہے، کریمہ ہے، ماں مقیمہ ہے. یہ سارے اشعاری تو ہیں.
اور نصائح کے اوپر، پند کے اوپر مشتمل ہے. بس بھائی چلیں پلا جی.